بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس انڈرسٹینڈنگ فرسٹ امپریشنز. پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے نام سے جو اسٹڈی مٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 24 پہ ہم جب بھی کبھی کوئی جین آسٹن کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ بات بالکل حیران نہیں کرتی کہ وہ اس کی جو بیسٹ سیلنگ جو ناول ہے اس کے بارے میں بھی بات کرے گا. یعنی کہ یہ بات اس کے بغیر جین آسٹن کا ذکر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ ضرور پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بہت سے لوگ لیکن اس چیز کو ریئلائز کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس اس ناول کا اوریجنل ٹائٹل نہیں تھا, ٹھیک ہے, بلکہ یعنی کہ اس کو جین آسٹن کو بہت سے پبلشرز کو کنونس کرنا پڑا, ٹھیک ہے, اور to change her original title first impression to Pride and Prejudice. ٹھیک ہے, مینس کہ جین آسٹن کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑی, اس کو پبلشرز کو کنونس کرنا پڑا کہ وہ اپنے اس ٹاپک کو جو ہے وہ ناول کے ٹائٹل کو فرسٹ امپریشن سے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کتاب کے اندر بہت سی مومنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو کرداروں کے جو فرسٹ امپریشنز ہیں وہ ایک بڑا رول ادا کرتے ہوئے ملیں گے. جین آسٹن نے بھی ریڈرز کو یہ چیز دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فرسٹ امپریشن جو ہے وہ اکثر دھوکہ دے سکتے ہیں, کیونکہ کریکٹرز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کریکٹرز ایسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ دکھائے گئے ہیں, یا ایسے ہو سکتے ہیں جیسے وہ دکھائے گئے ہیں. یعنی کہ جو بظاہر جو نظر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو. لہذا فرسٹ امپریشنز کی صورت میں بھی جین آسٹن نے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور اس ناول کے اندر دکھایا, جس کے مقابلے میں سیکنڈ جو ٹائٹل ہے اس ناول کا جس کی ہم بات کرتے ہیں پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی, تو اس کتاب کی شہرت کی وجہ بھی اس کا سیکنڈ ٹائٹل ہی ہے, لیکن یہ فرسٹ امپریشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ اس بک کو بھی یہ بھی سوٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ اس کے پلاٹ کو بیٹر سرو کرتا ہے. اس کے پلاٹ کے لیے کافی حد تک اس کے اندر چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. فرسٹ امپریشن کہ پہلے کیسا کوئی نظر آتا ہے, فرسٹ امپریشنز, اور فرسٹ امپریشن سے جو آپ تاثر قائم کرتے ہیں. لیکن پرائڈ اینڈ پریجوڈس کو جب آپ پڑھتے ہیں یا اس کی مووی کی صورت میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کرداروں کے بارے میں فرسٹ امپریشنز آپ ڈیولپ کرتے ہیں, وہ تو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن اس ناول کے اندر کردار بھی جب دوسرے کرداروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے فرسٹ امپریشنز کریٹ کرتے ہیں. اب یہ فرسٹ امپریشنز کون سے تھے؟ پرائڈ اور پریجوڈس کا تھا, جو الزبتھ اور اس کے اندر ڈارسی کے اندر ڈیولپ ہوا, اور پھر آخر میں وہی فرسٹ امپریشن جو وہ دیٹ ہیز ناٹ بین دا لاسٹ امپریشن, بلکہ لاسٹ امپریشن کون سا ہوا؟ لو اینڈ میرج. خیر بات یعنی کہ ناول جو اس کا پلاٹ ہے وہ ڈیولپ اسی فرسٹ امپریشن کے اوپر ہی ہوتا ہے. فرسٹ امپریشن پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا تھا. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 24 پہ کہ ناول جو ہے ملٹیپل فرسٹ امپریشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. کرداروں کے ملٹیپل فرسٹ امپریشنز ہیں. اسپیشلی جین آسٹن نے آپ کو ڈارسی اور بنگلے کا ایروگنٹ ایٹیچیوڈ بھی دکھایا, جو کہ بیسیکلی انگلینڈ کی اپر کلاس سوسائٹی کے ممبر ہیں, اور وہ ایک انگلینڈ کے اندر ایک سٹی ہے جس کی وہ کے وزٹ پہ آتے ہیں, جہاں پہ مڈل کلاس بیچلوریٹس ان کا ارائیول کا انتظار کر رہی ہیں. پہلا والیوم جو اس ناول کا ہے وہ دراصل اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے, ان دو ڈفرینٹ سرکلز کے بارے میں فوکس کرتا ہے جو کہ اکٹھے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے فینسی بالز میں, جو کہ ان کی ارائیول کے لیے تیار کیا گیا. یعنی کہ ایک ڈانس پارٹی تیار کی گئی ہے, اس کے اندر انہوں نے آنا ہے. تو یہاں یہ بات بھی کہ یہ دو مین کریکٹر ہیں جو کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کردار کہ دو مین کریکٹر الزبتھ بینٹ اور مسٹر ڈارسی, فٹز ولیم ڈارسی, وہ اس ڈانس پارٹی میں جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ملتے ہیں, اور اسی سے پھر وہ ایک دوسرے کے لیے فرسٹ امپریشنز بھی ڈیولپ کر دیتے ہیں, اور وہ ایسے امپریشن ہیں جو کہ آئیڈیل نہیں ہیں.
دونوں کردار جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں۔ ڈارسی الزبتھ کے بارے میں یہ ریمارکس پاس کرتا ہے کہ شی از ٹالریبل بٹ ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می، جبکہ الزبتھ کا فرسٹ امپریشن ڈارسی کے بارے میں ہے بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہی پھر اس کا ریسپانس بھی آتا ہے کہ نو ویری کارڈیل فیلنگس ٹورڈز ہم، ٹھیک ہے۔ سو اس لٹل ٹائم میں یہ دونوں کردار جو وہ ایک دوسرے کو بڑی مشکل سے بیرلی ایک دوسرے سے ملے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اینٹی پیتھی، نفرت، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقابت انہوں نے پیدا کر دی، اور اسی چیز نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں اس کتاب کے پہلے ہاف میں ایک دوسرے کے معاملے میں ان کو اندھا کر دیا۔ یعنی کہ یہ جو پہلا امپریشن تھا، فرسٹ امپریشن، اسی کی بیس پہ اینٹی پیتھی ڈیولپ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کردار ایک دوسرے سے دور ہوتے شروع ہوئے، ورژن پیدا ہوئی، ہاسٹیلٹی، نفرت کریٹ ہوئی، ڈس لائک کی سوچ ڈیولپ ہوئی، ایک دوسرے کو ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ پہلی ملاقات ان دونوں کی جو ہوتی ہے وہ اسی کی بیس پہ یہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسز بینٹ بھی بہت تیز تھی ڈارسی کے بارے میں فرسٹ امپریشن پہ، یعنی کہ وہ بھی دراصل شی واز ٹو کوئک ٹو جج مسٹر ڈارسی بیسڈ آف دا فرسٹ امپریشن دیٹ ہی ہیڈ گیون آف ٹو پیپل ایٹ دا بار، اسپیشلی وین ہی اسپوک ٹو اینٹی پیتھک آف Elizabeth when asked whether he would like to be introduced to her. She sat so high and so conceited that there was no enduring him. He walked here and he walked there, fancying himself so very great. I quite detest the man. تو یہاں وہی انہی تبصروں کی بات کر رہا میں، جیسے میں نے بات کی کہ ناول جو ہے وہ فرسٹ امپریشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، مین کریکٹرز کے فرسٹ امپریشن کو ہی دکھا رہا ہے، چونکہ جب ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ناول کو دیکھنا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم نے مین کریکٹرز کو ہی سامنے رکھ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ٹائٹل جو ہے فرسٹ امپریشن کی بات کر رہا ہوں، تو پھر فرسٹ امپریشن یہاں پہ جو ڈیولپ ہوئے وہ اینٹی پیتھی کے تھے، نفرت کے تھے، اور نفرت سے ریلیٹڈ پہ یہ ریمارکس آپ دیکھیے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سے کردار جلدی جج کرتے ہیں۔ ڈارسی کا فرسٹ امپریشن آپ کے سامنے کہ وہ ہی دراصل اس کو الزبتھ کو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے میں اندھا کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ نفرت میں یا محبت میں آتے ہیں نا، تو پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی رائٹ ڈیسیژن نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو، کوئی ڈیسیژن لینا، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے آپ رموز و اسرار سارے کے سارے آپ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن جہاں اس میں آپ کی پسند یا ناپسند انوالو ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ یہ ناپسند ہے تو پھر آپ وہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہی آپ پھر بتائیں گے، اور اگر پسند ہے تو پھر آپ وہی دیکھیں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دونوں معاملات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ پیج نمبر 24 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے the satire that Austen shows when people gossip about Mr. Darcy is not even part of the satire that she defines in the book. اس پہلے والیوم کے اندر نہیں کہ جو سٹائر جین آسٹن اس کے بارے میں شو کرتی ہے کہ لوگ انہیں کہ اس کے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں ڈارسی کے بارے میں، کہتا ہے کہ وہ چیزیں جین آسٹن کے بارے میں ناول میں اس طرح بیان نہیں کرتی۔ پہلے والیوم کے اندر ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ الزبتھ جو ہے وہ سنیپ ڈیسیژنز دیتی ہے کرداروں کے بارے میں despite little to no interaction with them, but it is in the next volume where we begin to see the discrepancy between real life and the characters in this satire. دیکھو وہ لوگوں کو دیکھتی ہے، فوراً فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے آپ کو وہ اتنا سمجھدار سمجھتی ہے، اس کے ذہن میں یہ اوپینین ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایزیلی بیٹر that she can judge the things better way. تو وہ جو بیٹر وے میں جج کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کی سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ جین آسٹن نے دکھایا کہ وہ اس محبت اور نفرت میں آ کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے پہ چل پڑی ہے۔ تو بینٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اسی پیراگراف پہ، تھرڈ پیراگراف پہ بات کر رہے ہیں۔
کہ جب وہ اس کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس کرتی ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ نیگیٹو ریمارکس دیتی ہے وہ، تو ہم بھی دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ کیا واقعی ایسا ہے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم، اور اسی بیس پہ ڈارسی کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے انٹائر ٹاؤن کے اندر، کیوں کہ کیسے، یعنی کہ وہ سارے لوگ اس کے بارے میں، یعنی کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو دکھایا۔ یاد کیجئے جب میں نے ناول کے بارے میں جب میں نے انٹروڈیوس کیا، جب میں نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کی، تو میں نے مینرز کے بارے میں بات کی تھی وہاں پہ۔ اب یہاں وہی بات ہے نا، ریومرز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی پیج نمبر 24 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ ہوں کہ جو سٹائر جین آسٹن یہاں پہ دکھاتی ہے، لوگ جو اس کے بارے میں گوسپ کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں، تو ہم مطلب اسی چیز سے ہم دیکھتے ہیں کہ الزبتھ جو ہے وہ سنیپ ڈیسیژنز لیتی ہے کرداروں کے بارے میں، بہت تھوڑا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے لیکن جلدی فیصلے کر لیتی ہے۔ تو بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پرسنل ورلڈ ویو میں کر رہی ہے، کہ اپنی پرسنل، اپنی ذاتی سوچ کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ میں نے جیسے سٹارٹ میں بات کی فرسٹ امپریشنز، تو یہاں اس ناول کو یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ امپریشنز یہاں پہ کیسے ہیں کہ ڈارسی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ بڑا تکبر والا آدمی ہے، بڑے نخرے والا آدمی ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے۔ فرسٹ امپریشنز نے ہی اس کو مجبور کیا، فرسٹ امپریشن سے اس کو اس کے اندر پرائڈ نظر آیا، تو فرسٹ امپریشن کی بیس پہ اس نے جو اس کے بارے میں اوپینین کریٹ کیا ڈارسی کے بارے میں الزبتھ نے، وہ پریجوڈسڈ تھا، ٹھیک ہے، پرسنل ورلڈ ویو کے بیس پہ تھا۔ تو جب اسے لیکن دیکھیے کہ جب آگے جا کے ناول کے اندر جین جو ہے ڈارسی کو خط لکھتی ہے کہ وہ بنگلے کو لنڈن میں ڈھونڈے، تو باوجود اس کے کہ وہ ڈارسی کے ساتھ، بنگلے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی، جین جو ہے وہ صرف اس کی سسٹر کے ساتھ بولتے ہیں، تو الزبتھ جو ہے وہ اسی وقت یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ مسٹر بنگلے جو ہے وہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اس کے بارے میں اس کا اوپینین یہی آتا ہے، claiming that his character sunk on every review of it, ignoring the likely possibility of Miss Bingley simply neglected to inform Mr. Bingley of Jane's arrival, something that seems possible considering Jane believes she is acting to anxiety of her brother. Why did she do this? Because he is a friend of Mr. Darcy. دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی ڈارسی کے معاملے میں، تو یہاں پہ بھی اس نے اوپینین کریٹ کر لیا، فوراً اوپینین بنا لیا۔ تو دونوں حساب سے آپ چیزوں کو سمجھیں کہ کردار میں یہاں پہ جہاں پہ جین آسٹن نے الزبتھ کے کریکٹر کے بارے میں بتایا کہ اس نے اوپینین کریٹ کیا، تو یہاں پہ بھی بات کی گئی کہ ڈارسی کے پیچھے، الزبتھ کے پیچھے بھی، بنگلے کے پیچھے بھی کوئی اور ہے۔ تو اگلے پیراگراف کی طرف بڑھوں گا، پیج نمبر 24 پہ لاسٹ پیراگراف ہے کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر رچ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے ویوز کو فیکٹس کے ساتھ آلٹر نہیں کرتے، بلکہ وہ فیکٹس کو بیسیکلی جو ہے نا وہ آلٹر کرتے ہیں اپنے ویوز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم بار بار اس ناول میں چیز دیکھتے ہیں، ایک ینگ سولجر جو ہے مسٹر ویکم، اس کو وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹاؤن کے اندر، تو وہ کلیم کرتا ہے کہ مسٹر ڈارسی جو ہے وہ دراصل اس کے باپ کی اسٹیٹ چھیننے میں ذمہ دار تھا، باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ ڈارسی جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ مسٹر ویکم جو وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس انٹائر افیئر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ یہاں پہ دوسرا اوپینین کریٹ کیا، امپریشن سے پھر وہ امپریشن فردر بڑھے ڈارسی کے بارے میں، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہاں جو امپریشن تھا انہوں نے بنا لیا، اب یہاں مزید بڑھا کہ یہ تو ویکم بھی اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، یہی فرسٹ امپریشن سے کہ پہلے جب وہ بات ہوئی کہ ڈارسی پرائڈ سے بھرا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پیچھے سے ویکم نے آ کے مزید وہ کیا کہتے اس کو کہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، تو یہاں اس ریشنالٹی کو نکال کے، یعنی عقل کو سائڈ پہ کر کے اس نے فیس ویلیو کی بیس پہ جو ہے نا الزبتھ نے بھی اوپینین دے دیا فوراً کہ بھائی بات تو ایسا ہی ہوگی، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھو جب ان فرسٹ امپریشنز نے اس کو بلائنڈ کر دیا، الزبتھ کو فرسٹ امپریشن جو اس نے ڈارسی کے بارے میں اس نے لیے تھے،
انہوں نے اس کو اندھا کر دیا. اب جب حکم اس کو مزید اس کو جب اسی کو مینیپولیٹ کر رہا ہے انہی چیزوں کو, تو وہ اس کی باتوں کو فوراً قبول کر لیتی ہے, بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس اتنا نالج ہے, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی انٹلیکٹ ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکتی ہے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اس نے کیا کیا, اس نے اسی کی باتوں کو فوراً منوہن قبول کرتے ہوئے اس نے اپنے اوپینین کو مزید استحکام بخشا, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے, اس نے یہ اس کی مین ریزن, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ فرسٹ امپریشن جو ڈارسی کا تھا وہ ٹھیک تھا اس کے حساب سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فرسٹ ٹائم جب دیکھتی ہے, جج کرتی ہے, تو وہ ٹھیک سمجھتی ہیں, لہذا وہ اپنے اوپینین کو ری ایویلویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا لاجک سمپل ہے کہ ڈارسی کے بارے میں جو بات بھی آپ کریں گے وہ روٹن ہے, بیکاز آف دیٹ انسلٹ اینڈ ایز فنی ایز اینیمل دیٹ از نو اٹ ہیز ڈریڈفل کانسیکوینسز. بعد میں آپ کو ڈریڈفل کانسیکوینسز لیٹر ان دا بک ملتے ہیں. دیکھو میں نے بات کی کہ ناول کے اندر دو میجر کریکٹرز نے ایک دوسرے کے بارے میں جو فرسٹ امپریشنز کریٹ کیے, وہ فرسٹ امپریشنز انہی کی بیس پہ ناول چلا, اور فرسٹ امپریشنز پھر یہاں پہ پیک تک بھی پہنچے کہ وہ یہ جب یہ پتا چلا اصل جو اس لیڈیا ویکم کے الوپمنٹ کے پیچھے, اس کو لیگلائز کرنے کے پیچھے بیسیکلی ڈارسی کا ہاتھ تھا. ڈارسی نے سارا کچھ کیا. اس سے پہلے جو امپریشنز تھے وہ نیگیٹو ہوتے گئے کہ جب ڈارسی نے اسے کہا کہ تھوڑا سا دور رہ کے دیکھو, اس سے محبت کا اندازہ ہو جائے گا, تو وہاں جا کے پتا چلا کہ واقعی یہ تو اتنا نان سینس بندہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا سینس بھی ہے. لاسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا, پیج نمبر 25 پہ, کہ آخر اگر آپ نے اس ناول کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے تو پھر کہتا ہے کہ موویز, پیروڈیز اور جو باقی جو کانٹینٹ ہے اس سے ریلیٹڈ, تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارسی کا لیٹر جو ہے نا, اس نے جیسے اس کے اندر اس نے لکھا, وہ لیٹر کس حد تک فٹ آتا ہے. وہ لیٹر ساری چیزیں آپ کو اس کے سامنے ایکسپوز کر دیتا ہے, ساری باتیں اس کو بتا دیتا ہے, اور فرسٹ امپریشن سے پھر وہ اوپینین تبدیل ہو جاتا ہے. ناول کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں, فرسٹ امپریشن ڈیولپ ہوتے ہیں. میں نے بتایا اس کانسیپٹس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ واٹ از فرسٹ امپریشن ان دس ناول. فرسٹ امپریشن ڈارسی کا الزبتھ کے بارے میں اور الزبتھ کا ڈارسی کے بارے میں جو کریٹ ہوا, وہ بیسیکلی فالس اوپینینز تھے سارے کے سارے. وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, ٹھیک ہے, اینٹی پیتھی تھی ساری کی ساری, اور وہ آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہوتی گئی. تو تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ بات وہ نہیں تھی جو انہوں نے سمجھی, بلکہ بات کچھ اور تھی. یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹاپک جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا, کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.